ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار خان صاحب بھی موجود ہے. بہت شکریہ وقار صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. کیا کہیں گے؟ بڑا کلیئر سٹانس دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے, ایگزیکٹ نمبر شو کیے گئے. جی آئی تھنک بڑی کمپریہنسو بریف تھی اور کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں, اسپیشلی جو ڈیٹیلز ہیں ٹارگیٹنگ کی. ادروائز تو پاکستان کی قوم کل رات سے جاگ رہے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ساتھ گئے بگئے آپ لوگ آگاہ کرتے رہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک تو ناٹ اونلی اکراس جو ایڈجسٹنٹ بارڈر ہے بلکہ افغانستان کی وڈتھ اینڈ ڈیپتھ میں حملے کیے گئے ہیں جہاں جہاں خوارج کے ٹھکانے تھے اور ان کے ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں, ہیڈ کوارٹرز ہیں. اور اس میں آئی تھنک جو سب سے زیادہ میننگ فل ہے وہ کابل کے اندر ہے, 313 بریگیڈ ہے. اس کے علاوہ جو ہے پھر کندھار میں ہے, ان کے لاجسٹک بیسز ہیں. اسی طریقے سے ننگرہار ہے, پکتیا ہے, وہاں پہ ایک ان کا آئی تھنک 2-3 کور ہیڈ کوارٹر ہے. اور وہ ٹوٹلی سمیش کیا گیا. ٹارگیٹنگ اتنی پریسائز تھی اور آئی تھنک 3 چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ اٹ واز سوئفٹ, امیڈیٹ اور پھر بروٹل رسپانس تھا, اور شاید یہ ڈیزرو یہی کرتے ہیں. باقی جو ہے آئی تھنک اگر اسیسمنٹ جو ہے سیکورٹی اینالسٹ جس کر رہے ہیں بہت زیادہ نقصان ہے. دیکھیں اگر ایک ودن 18 گھنٹے میں اگر آپ کے 120 ٹینکس اور اے پی سے تباہ ہو جاتے ہیں تو آپ جسٹ امیجن کریں کتنا بڑا جھٹکا ہے. دے ہیو لمیٹڈ کوانٹٹی آف کنونشنل ویپن سسٹم. یہ بیسیکلی تو سوئسائڈ بامبر تیار کرنے کی فیکٹری ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر کیپیبل آف فائٹنگ اے کنونشنل وار. اور ان کو ریئلائز ہونا چاہیے تھا, ان کو یہ بھی ریئلائز ہونا چاہیے جو ان کو ریمائنڈ کرایا گیا کہ اگر آپ نے چوائس لینی ہے بٹوین ٹیررسٹ ان پاکستان تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں. اور اگر بھارت کے کچھ ملینز آف ڈالرز آپ کو اتنے عزیز ہیں کہ ان ڈالرز کے پیچھے یو بیکم اے ہائرڈ گن اگینسٹ این اسلامک کنٹری تو بڑے شرم کی بات ہے. یہ بت شکن کی اولاد کہلاتے ہیں محمود غزنوی کی, آلدو ہی واز اے ٹرک, لیکن اس کا ہیڈ کوارٹر تھا غزنی میں. اور آج یہ بت پرستوں کے قدموں میں لیٹ کے اور ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں یہ ڈیٹ بھی جو سلیکٹ کی گئی تھی اٹیک کی, اٹ واز ٹائم ود 2 تھنگس. ون واز موڈیز وزٹ ٹو اسرائیل کہ وہاں پہ سگنلنگ کی جائے کہ ہم آپ کی لڑائی, اور دوسرا سوئفٹ ٹارٹ کا سرگرہ بھی یہ شاید بات چاہتا تھا کہ اس ڈیٹ کو تانش کیا جائے, ناٹ ریئلائزنگ کہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. تو میرے خیال میں اس وقت جو ود ان افغان رینکس جو ہے وہاں پہ طالبان کے آئی ایم شیور دیر مسٹ بی سول سرچنگ کہ ہم نے کیا کمایا. اور ایک آئی تھنک موومنٹ کھڑی ہوگی ان کے اگینسٹ بیکاز عوام ابھی اس سے تنگ آ چکے ہیں. روزانہ کا ٹیررزم اگینسٹ نیبرنگ کنٹریز, ایک برا نام آپ کما رہے ہیں ایز اے ٹیررسٹ رجیم, اور اس میں افغان لوگ بھی بدنام ہو رہے ہیں. اور جو ہے اس کے علاوہ جو اکنامک لاس ہے, جو ملٹری لاس ہے, پرسٹیج کا لاس اس سے بھی زیادہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں جی کہ سپر پاس انہوں نے کر لیا تھا, جو باہر سے آئی تھی پاکستان تو یہاں بیٹھا ہوا ہے. جغرافیکلی وی آر کنیکٹڈ, وی آر دا سیم پیپل. جس طرح کے یہ سمجھتے ہیں پہاڑوں کے باسی ہیں تو ہمارے بھی آدھا ملک پہاڑوں کے اوپر ہی محیط ہے. ہمارے لوگ اتنے ہی ہارڈی ہیں, اینڈ وی ہیو نو فائٹ ود ون پیپل. بیسیکلی ایک ٹھگ رجیم ہے جو شاید یہی زبان سمجھتی ہے جس میں اس کو جواب دیا گیا. یقیناً جو زبان یہ سمجھتے ہیں اسی میں ان کا جواب دیا گیا. ہمارے ساتھی موجود ہیں. راشد ولی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا, ایک مطلب پراپر پریسائز نمبرز دیے گئے, بڑی کمپریہنسو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں کلیئرلی بتایا گیا 274 طالبان کو جہنم واصل کیا گیا, 400 سے زائد زخمی ہیں, 73 چیک پوسٹ مکمل تباہ کر دی گئی, جبکہ 18 چوکیوں پر اس وقت بھی پاکستانی پرچم لہرا رہا ہے. کیا یہ میسج کلیئر ہے ان کے لیے اور ان کو اس چیز سے اب سمجھ جانا چاہیے اور مزید کوئی آگے کارروائی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپریشن غضب للحق ابھی بھی جاری ہے؟ دیکھیے یہ کوئی جامع نمائندہ اور عوامی خواہشات کے مطابق حکومت تو ہے نہیں, یہ ایک فراجنس بلینڈ ہے جتھوں کا, گروہوں کا جو آپس میں لڑ رہے ہیں. ملا یعقوب ایک لائن پہ ہے, عبد اللہ خنزدہ کچھ اور سوچ رہا ہے, سراج الدین حقانی کی کوئی اور خواہشات ہیں, ملا برادر کو قطر کے دوحہ کے ساتھ پینگیں بڑھا رہا ہے, این آر ایف سرگرداں ہے کہ ان سے حکومت چھین لے. تو یہ اس ایکو سسٹم میں 23,000 دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں کھلے, اور اس میں سے ٹی ٹی پی بھی شامل ہے, داعش بھی ہے, ہر نو, ہر اسٹرائپ, ہر ہیو کا جو دہشت گرد ہے وہ ان میں موجود ہے. تو یہ پورا خطہ تو کیا یہ پورے عالمی امن کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بھارت جیسے ملک کی ان کو شے حاصل ہے. اب جو ہم نے ٹیکٹیکل گینز کیے ہیں یہ پوسٹیں ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے, یہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. ٹیرین کی کنفیگریشن ایسی ہوتی ہے اس علاقے میں کہ آپ نے جو یہ واٹر شیڈ پہ زیادہ تر یہ پوسٹیں ہوتی ہیں اور ان کے پیچھے سارا علاقہ وہ ڈومینیٹ کرتی ہیں. اور اب
اب چونکہ پاکستان نے اپنا انویلپ آف سیکیورٹی جس طرح کہ ترکی نے سیریا میں کیا تھا اور وہ حق محفوظ رکھتا ہے پاکستان کی ان گینز کو کنسالیڈیٹ کرے، اور اس کے بعد جو دہشت گردی کے یہ 5 بیسز ہیں خوست، پکتیا، پکتیتا، ننگرہار میں، تو ان کا مکمل کلا کما کرے جہاں سے یہ ٹی ٹی پی کے دہشت گرد آ کے ہمارے بچوں کا خون بہاتے تھے، اور اس کے بعد جو ان کی لیڈرشپ ہے اس کو ڈی کیپیٹیٹنگ سٹرائکس کریں، چاہے وہ انٹرنل انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کریں سمپتھائزرز کے ساتھ پاکستانی جو ہیں ادھر، اور یا ان کی کچھ گروہ کی مدد لیں جو کہ ان سے متنفر ہیں، اور یہ جو نور ولی محسود چھپا ہوا ہے، حافظ گل بہادر چھپا ہوا ہے، بشیر زیب ادھر چھپا ہوا ہے، تو ان سب کو ٹیک آؤٹ کیا جائے اور دنیا دیکھے کہ ان کا کلا کما کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد بہت اہم چیز یہ ہے کہ یہ ایسا ملک ہے جس کی جو فوج ہے وہ ایک فوراً میلٹ بھی ہو جاتی ہے، جمع بھی ہو جاتی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ بھی ملی ہوئی ہے۔ یہ جو کور ہیڈ کوارٹرز، بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ اس طرح کا آرگنائز فوج نہیں ہے، اور اس کے اندر جو اس وقت ڈسلوکیشن ہو چکی ہے اس کی سینٹر آف گریوٹی کی، یہ بڑا امپورٹنٹ اس وقت امر ہے۔ تو اس گین کو ہم نے اس وقت کنسالیڈیٹ کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے اور اپنے انر فرنٹ کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ وہ بزدل دشمن ہے، اس کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کنونشنلی ہمارا سامنا کر سکے، اس کے پاس ایک ہی کیپیبلٹی ہے، وہ سوئسائڈ بامبر ہیں، وہ ڈرونز ہیں، وہ دہشت گردی ہے۔ اب وہ ہمارے سیٹل ڈسٹرکٹ تک اس آگ کو پہنچائے گا، اور کچھ اس کا انہوں نے ٹریلر آج دکھایا بھی ہے۔ تو ہمیں انر فرنٹ کو سٹرونگ کرنا ہے، چاہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم کا ہو، پولیسنگ کا ہو، کمیونٹی ویجیلنس سسٹم ہو، پوری جو قوم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت ہمارا فرض ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی مدد کریں، کسی بھی مشکوک شخص کے متعلق فوج کو فوراً رپورٹ کریں، اور انر فرنٹ میں جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، تو ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نیشنل سیکیورٹی کے جو ہیں امپیریٹیوز ان کی طرف دیکھنا ہے، اور اگر کوئی حکومت پروونشل اس طرف نہیں جا رہی تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ کوئی سخت اقدامات بھی لیے جائیں۔ تو وقت آ گیا کہ اب سخت اقدامات بھی لیے جائیں۔